بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا امام زمانہ. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں تشریف لائے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن اصولوں کی کتاب ہے، قصوں کی کتاب نہیں ہے. قرآن ایک ناول نہیں ہے کہ ہم بچوں کو سنائیں ایک لوری کی طرح تاکہ ان بچوں کو نیند آئے. نہ ہی کربلا کا قصہ، کربلا کا واقعہ کوئی کہانی ہے. کربلا اگر کہانی ہوتی تو اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. علماء فرماتے ہیں کربلا ایک تہذیب کا نام ہے، کربلا ایک انقلاب کا نام ہے، کربلا ایک فکر کا نام ہے. قصے محدود ہوتے ہیں، آپ سنتے ہیں پھر انسان بھول جاتا ہے. کبھی سوچا کہ آج تک کربلا کا قصہ زندہ کیوں ہے؟ کیونکہ کربلا تحریک ہے، کیونکہ کربلا تہذیب ہے. اور جس طرح سائنس کے فارمولے ہوتے ہیں
اسی طرح قرآن کے بھی فارمولے ہیں کہ فارمولے پہ عمل کرو گے کامیابی ہے، فارمولے پہ عمل نہ کرو گے ناکامی ہے۔ کہ امیر نے ایک فارمولہ بتایا کہ معاشرہ کفر سے چل سکتا ہے پر ظلم سے نہیں چل سکتا، یہ ایک فارمولہ ہے۔ اب وہ ظلم والا معاشرہ کتنے کلمے پڑھے، کتنی مجلسیں کرائے، کتنا اللہ کا نام لے، کتنا اہل بیت کا ذکر کرے، لیکن وہ معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ فارمولے پہ عمل نہیں کر رہا۔ دوسرا، نسل جوان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جیسے سائنس کا فارمولہ ہے نا کہ اس ٹیمپریچر پہ جب ہیٹ آئے گی تو پانی ابلنا شروع ہو جائے گا، اب یہ فارمولہ ہے، اب اس فارمولے پہ کوئی بھی پانی آئے گا اس کا ابال ضروری ہے۔ اب بندہ بولے آب زمزم نہ ابلے، فرات کا پانی نہ ابلے، یہ نہیں ہو سکتا، ایک فارمولہ ہے۔ فارمولے پہ عمل کرو گے زندگی کامیاب، عمل نہیں کرو گے زندگی ناکام۔ مثلا قرآن نے انسانوں کے لیے ایک فارمولہ بتایا، فرمایا نگاہ جب نامحرم پہ پڑے تو اپنی نگاہوں کو کیا کرو، جھکا لو، یہ ایک فارمولہ ہے۔ اگر اس فارمولے پہ عمل کرو گے تو زندگی میں کیا رہے گا، سکون رہے گا۔ اگر اس فارمولے پہ عمل نہیں کرو گے تو جوان اے مومن زندگی کیا ہو جائے گی، بے سکون، اپنے ٹریک سے ہٹ جاؤ گے۔ اب مومن کہ نہیں میں فارمولے پہ عمل نہیں کروں گا، دیکھوں گا بھی، علی کا نام بھی لوں گا، اللہ کا نام بھی لوں گا، لیکن تیرے زندگی سے کیا ختم ہو جائے گا، سکون ختم ہو جائے گا۔ کہ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میرے مولا فرماتے ہیں کہ نگاہ حرام انسان کے وجود میں حسرت کو پیدا کرتی ہے۔ کیا پیدا کرتی ہے، حسرت، یہ ایک فارمولہ ہے۔ اور حسرت انسان کے وجود میں غم لاتی ہے۔ فرمایا امیروں کے گھروں کو دیکھ کر اپنی جھوپڑیوں کو گرایا نہ کرو۔ من نظر الی ما فی ایدی الناس، جس انسان نے یہ کام شروع کر دیا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں کیا ہے، لوگوں کے گھروں میں کیا ہے، لوگوں کے اکاؤنٹس میں کیا ہے، جب یہ دیکھنا شروع کرے گے تو تمہارے دل میں کیا آئے گا، حسرت آئے گی۔ حسرت کیا لاتی ہے، غم لاتی ہے۔ حسرت کا مطلب کیا ہے، ایک ایسی چیز جسے بندہ دیکھے، پسند کرے پر حاصل نہ کر سکے، اور یہ بے وقوف کی نشانی ہے۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ نگاہوں کو جھکاؤ، نہ دیکھو گے نہ حسرت پیدا ہوگی۔ اب ایک بندے کے پاس گاڑی نہیں ہے، روڈ پہ کھڑا ہو جائے اور کسی کی بڑی گاڑی کھڑی اور گھنٹوں گھنٹوں دیکھتا رہے، دیکھنے سے کیا ہوگا، حسرت پیدا ہوگی۔ یہ بے وقوف کی نشانی ہے۔ زندگی گزارنے کے فارمولے اہل بیت بتا رہے ہیں، اگر ہم فارمولوں پہ عمل کریں تو زندگی کیا ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی، دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون۔ میں نے شاید مثال دی تھی، مثلا ایک بندے کے جیب میں 25 لاکھ ہیں، اب گاڑی لینے جائے اور اس شو روم پہ جائے جہاں 4 کروڑ کی گاڑی ہے، 5 کروڑ کی گاڑیاں ہیں، 6 کروڑ کی گاڑیاں ہیں، پھر دیکھے بھی، پھر چڑھے بھی، پھر چلائے بھی، اب اپنی جیب کو دیکھے بولے اوقات تو نہیں ہے بھائی، ہاں، پھر چلا جائے اس شو روم پہ جہاں پہ 25 لاکھ والی گاڑی ہے۔ اب آج کل 25 میں کون سی گاڑی آتی ہے مجھے نہیں پتا، الٹو تو آ جائے گی۔ اب 25 لاکھ کی الٹو لے کے گھر آئے گا نا، گاڑی پر ہوگا پر دل میں سکون نہیں ہوگا، کیونکہ کئی حسرتوں کو دیکھ کر بندہ واپس آئے۔ ایک مومن نے کہا مولانا ہم گھر لینے گئے، اب جیب میں تھے مثلا 1 کروڑ، اب گھر دیکھنے گیا 4 کروڑ والے، 5 کروڑ والے، اور جب 1 کروڑ والا گھر اس کو دکھا رہے تھے کہ یہ اچھا نہیں ہے، تو بندے کے دل میں شیطان یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے، خدا خالق فطرت ہے، شیطان بھی تیری فطرت کو جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے اس کو سکون کے ساتھ دنیا میں رہنے نہیں دینا، اور اگر اس کا سکون تباہ کرنا ہے تو اس کے دل میں کیا پیدا کرنی ہے، حسرتیں پیدا کرنی ہیں۔ یا آپ کا میڈیا، یا آپ کا ٹی وی، یا آپ کا سوشل میڈیا کیا پیدا کرتا ہے، فلموں کے ذریعے حسین چہرے، بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی سواریاں۔ اب یہ جوان جب میڈیا کو دیکھے گا، کئی گھنٹے دیکھتا رہے گا تو اس کے اندر کیا پیدا ہوگی، حسرت پیدا ہوگی، اور حسرت کیا پیدا کرتی ہے، غم پیدا کرتی ہے۔ علی فارمولہ بتاتے ہیں خوش رہنے کا،
مولا خوش رہنے کے لیے کیا کریں؟ فرمایا اگر خوش، کیونکہ خوشی تب ہوتی ہے نا جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد ملی، خدا تیرا شکر ہے. بے گھر ہے، گھر ملا، خدا تیرا شکر ہے. اب جب تمہارے اندر حسرت پیدا ہوگی تو کفران نعمت پیدا ہوگا. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، خدا سے کیا ہو جاؤ گے؟ دور. ایک چھوٹا سا فارمولہ جو آنکھ سے شروع ہوتا ہے، اگر انسان اس فارمولے پہ عمل نہ کرے تو زندگی سے سکون کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. علی فرماتے ہیں اے مومن، امیر المؤمنین فرماتے ہیں اے مومن، اگر چاہتے ہو زندگی میں سکون آئے تو کبھی اپنے اوپر نہ دیکھا کرو، نیچے کی طرف دیکھا کرو. کہ اگر صحت کی قدر کرنی ہے تو ہاسپٹل جا کے بیماروں سے ملا کرو. اس وقت قدر ہوگی کہ خدا نے مجھے کتنی نعمت دی ہے. ایک بندہ آئینے میں دیکھے کہے کہ پروردگارہ لوگ گورے ہیں، میں اتنا کالا کیوں ہوں؟ تو افریقن لوگوں کو دیکھا کرو. پھر خدا کا کیا ادا کرو گے؟ شکر. نیچے دیکھا کرو نا. اتنی لوگوں میں بیماریاں، اتنے لوگوں کے چہرے میں عیوب ہیں کہ انسان دیکھے گا پھر اللہ کا کیا ادا کرے گا؟ شکر ادا کرے گا. فرمایا جو ہاتھ میں رزق ہے اگر اس کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو غریبوں کی بستیوں میں جایا کرو. ان کو دیکھ کر خدا کا کیا کرو گے؟ شکر ادا کرو گے. فرمایا اگر زندگی کی قدر اور قیمت کا احساس کرنا ہے تو اے مومنہ شب جمعہ ہے قبرستان جایا کرو، قبروں میں لیٹے ہوئے مردوں کو دیکھا کرو. پھر زندگی کی کیا ہوگی؟ نعمت ہوگی کہ خدا نے کتنی نعمت دی ہے. اب ایک بندہ کئی سفروں کو دیکھ کر، کئی غذاؤں کو دیکھ کر آئے گا تو گھر میں دال روٹی اچھی نہیں لگے گی، لیکن جو اپنی آنکھوں کو ان غذاؤں سے بند کرے گا تو اس کے گھر کی دال روٹی بھی اس کے لیے ایک بڑا گوشت ہے نا، بڑے سکون سے وہ دال روٹی کھائے گا. یہ وہ فکر علی ابن ابی طالب ہے کہ انسان اپنی اوقات سے آگے بڑھا نہ کرو. محنت کر، خدا نے دی، وصیت ہے کسی چیز کے لینے کی تو لے لے، لیکن ایسی چیزوں کی طرف آنکھوں کو نہ بڑھا جن کو تو حاصل نہیں کر سکتا. جو چیز حاصل نہیں ہو سکتی اس کے لیے حسرت کیا کھانی. آج دیکھیے پورا معاشرہ بیماری کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. ذہنی امراض، حسرت کے امراض لوگوں کے دلوں میں بڑھتے جا رہے ہیں. ایک UK اور یورپ کی ریسرچ آئی جس میں یہ نتیجہ نکلا کہ تقریباً 70 to 80% خواتین اپنے آپ سے راضی نہیں ہیں، اپنی خلقت سے راضی نہیں، ڈپریشن میں. انہوں نے کہا کہ ریزن کیا ہے؟ ایک آدمی خود کو آئینے میں دیکھ رہا ہے پر خود سے راضی نہیں ہے. کہتا نہیں آنکھ میری اچھی نہیں، ناک میرا اچھا نہیں، ہونٹ میرے اچھے نہیں، راضی نہیں. ریسرچ کا نتیجہ کیا نکلا کہ 100% اکثریت یہ خواتین وہ تھیں جو انسٹاگرام استعمال کرتی تھی. فیس بک، انسٹاگرام، یورپ میں انسٹاگرام بہت یوز کیا جاتا ہے. اب انسٹاگرام کیا کرتا ہے، جب آپ اپنا فوٹو اپلوڈ کرتے ہو تو آٹومیٹک آپ کے فوٹو پہ فلٹر لگاتا ہے. بندہ حسین ہے نہیں پر آئی فون فوٹو بڑا حسین نکالتا ہے. یہ واقعاً ایک بے وقوفی ہے کہ بندہ پتا بھی ہے میں کیسا ہوں لیکن 3-4 فلٹر لگا کے اپنا فوٹو لگاتا ہے. پھر اس فوٹو کو دیکھ کے کتنا خوش ہوتا ہے میں کتنا خوبصورت ہوں. اب دن رات لوگوں کو بھی یہی فوٹو بھیج رہا ہے. انسٹا پہ یہی فوٹو جن پہ 3 فلٹر لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ فلٹر والے فوٹو، انسٹا پہ فلٹر والے فوٹو اس نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. اور جب یہی خواتین صبح اٹھتی ہیں آئینے کے سامنے جاتی ہیں کہتی ہیں یہ کون ہے؟ میں تو اتنی خوبصورت تھی، انسٹاگرام پہ 100 لائک لگ گئے کہ واہ واہ کیا کہنا، لیکن جب اصل شکل دیکھی تو کیا ہوا؟ بندہ پریشان ہو گیا. تبھی وہ خواتین جو میک اپ کا کام کرتی ہیں ایک چیز وہاں پہ حرام ہے. ہاں کون سی چیز ہے؟ کہ کسی خاتون کا ایسا میک اپ کیا جائے کہ اس کی اصلی شکل چھپ جائے. یہ حرام ہے، شرعاً حرام ہے. اب ظاہر ہے وہ ویسی شکل بنا کے کوئی رشتہ لینے آئے گا اور تقریباً 5-6 لیئرز کا سیمٹ لگا ہوگا. ہاں اور بندہ پسند کر کے جائے گا تو شرعی طور پہ اس بندے کو طلاق کا بھی حق ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے. جب وہ اصلی شکل دیکھے گا تو الامان والحفیظ
کہے گا یہ کون ہے اور میں نے کس کو انتخاب کیا تھا. کہتے ہیں ذہنی مریض ہو چکے ہیں ویسٹرن ورلڈ کے نوجوان، کیونکہ اتنے فلٹر لگائے اپنی تصویر پہ، اب وہ خود کو موبائل میں کچھ اور دیکھ رہی ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہے. تبھی آپ وہاں دیکھتے ہیں پلاسٹک سرجریز حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. بندہ اپنی شکل سے راضی نہیں، اپنے ناک سے راضی نہیں، اپنے ہونٹوں سے راضی نہیں ہے، لاکھ قسم کے آپریشن بندہ کرا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا وجود کس سے بھرا ہوا ہے؟ حسرت سے بھرا ہوا ہے. اصل حسن تیرا بدن نہیں ہے، اصل حسن تیرا کردار ہے. جون رنگ کا کالا تھا پر کئی گوروں سے کردار کا سفید تھا. حسین نے دعا کی اللہم بیض وجہہ، اے خدا اس کے چہرے کو سفید کرنا جس دن چہرے کالے کیے جائیں گے. اللہم طیب بدنہ طیب روحہ طیب جسدہ، اس کے بدن میں خوشبو پیدا کر. جب مرنے والے مرتے ہیں تو بدن سے بدبو آتی ہے. باپ بیٹے کا جنازہ گھر میں رکھنے کو تیار نہیں. شوہر جو عشق کا دعویٰ کرتا تھا وہ بیوی کا جنازہ گھر میں رکھنے کو تیار نہیں. بیوی شوہر کے جنازے کو رکھنے کو تیار نہیں. ماں بیٹے کے جنازے کو رکھنے کو تیار نہیں. 2 دن گزریں گے ایسی بدبو آئے گی جو کسی جانور کے بدن سے نہیں آتی. لیکن جب کربلا میں لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں تو کہا ایک بدن ایسا تھا جس کے وجود سے ایسی خوشبو آ رہی تھی. کہنے لگے یہ کون ہے؟ آواز آئی یہ غلام حسین جون ہے، جس کے لیے حسین نے دعا کی تھی. کراچی میں ایک مومن ہے جو ہر سال 6-7 محرم کو ہمیں اپنے گھر لے کر جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی مٹی کا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا، اور کہتا ہے مولانا یہ کسی خادم نے خصوصی طور پہ دیا، اور جیسے عاشور کا دن آتا ہے اس کا رنگ لال ہو جاتا ہے. جس کپڑے میں وہ کپڑا لال، اور جیسے عصر عاشور گزر جاتی ہے پھر اس کا رنگ ویسے کا ویسا ہو جاتا ہے. اللہ گواہ ہے جب وہ کپڑا کھولتا ہے تو پورے کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے. جس مٹی میں حسین دفن ہوئے اس مٹی میں اتنی خوشبو ہے تو حسین کے وجود کا کمال کیا ہوگا. یہ اصل نعمت ہے. انہوں نے جب جون کو مولا اجازت نہیں دے رہے تھے نا، جون تو بہت پرانا غلام، نانا کا غلام، بابا کا غلام، حسن کا غلام، ابو ذر کا غلام، اب حسین کا غلام. کہ جون تم نے پوری زندگی اہل بیت کے در کی غلامی میں گزار دی، تو اس سے جہاد اٹھا لیا، اب جا مدینے کے باغوں میں زندگی کے آخری لمحات بڑے سکون سے گزار. جب حسین نے اجازت نہیں دی نا، اس نے ایک ایموشنل جملہ بولا. کہنے لگا مولا کہیں یہ تو نہیں مجھے میدان جنگ میں اس لیے نہیں بھیج رہے کیونکہ میں رنگ کا کالا ہوں. لوگ کہتے ہیں جون تیرے بدن سے بو آتی ہے، مولا کہیں اس لیے تو نہیں. یہ جملہ سننا تھا. حسین نے فوراً سینے سے لگا لیا کہ جون یہ کسی اور کے مکتب میں رنگ دیکھا جاتا ہے، حسین کے مکتب میں نوکری دیکھی جاتی ہے. تو اصول زندگی، اصول قرآن، قرآنی فارمولوں پر اگر انسان عمل نہیں کرے گا تو زندگی کیا ہوگی؟ تباہ ہو جائے گی. آغا قراتی کہتے ہیں اگر اسلام کو بھی نہ دیکھو، دین کو بھی نہ دیکھو، ایک فارمولہ بتایا ہے کہ یہ 2 آنکھیں ہیں، یہ نامحرم کا چہرہ ہے. اسلام کہتا ہے جب نگاہ پڑے تو نگاہ کو کیا کرو؟ جھکا دو. اب کہتے ہیں اسلام کو بھی مثلا تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کرو. سائیکولوجیکلی بھی اگر اس پر سوچا جائے کہ جب نگاہیں کسی چہرے پہ پڑتی ہیں نامحرم پہ تو انسان کے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ تعلق پیدا ہوتا ہے. اور یہ تعلق سب سے پہلے کیا پیدا کرتا ہے؟ حسرت پیدا کرتا ہے. اور اگر دیکھنے کے بعد زیادہ دیکھنے پر اصرار کیا جائے، بار بار دیکھوں، اب یہ تعلق کیا پیدا کرے گا؟ محبت پیدا کرے گا. اب جب محبت آ گئی تو بندہ رابطہ کرنا چاہے گا. اور جب بات رابطے تک آئی تو اگر یونیورسٹی میں ہے تو یہ جوان پڑھائی سے گیا، اگر کاروبار میں ہے تو کاروبار سے گیا، کیونکہ اس کی ساری توجہ کہاں لگ جائے گی؟ اس رابطے کو بنانے میں لگ جائے گی، اس محبت کو حاصل کرنے میں لگ جائے گی. تو یہ پڑھائی سے گیا، اور پڑھائی سے گیا تو اس کی نوکری گئی، نوکری گئی تو اس کا فیوچر گیا. یعنی ایک نگاہ نے اس جوان کے سارے فیوچر کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا. وہ دوسری طرف کیا ہے؟ جب تعلق بنے گا، محبت بنے گی تو رابطہ بنانا چاہے گا. رابطہ بنا اور رابطہ آگے بڑھا، یہ حرام رشتوں میں بڑھے گا. اور یہ رابطے
اگر غلط چیزوں میں چلے جائیں، خدا نخواستہ ایک طرف کسی شادی شدہ کسی غیر شادی شدہ شخص سے رابطہ بن جاتا ہے، فیملی کا نظام تباہ ہو جاتا ہے، طلاق تک بات آ جاتی ہے، معاشرہ گناہوں میں الٹ جاتا ہے، انسان ایموشنلی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا قلب بڑا حساس ہے، ہم تجھے شروع سے منع کر رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرنا، کیونکہ اگر کرو گے بالکل اسی پانی کی طرح ایک فارمولہ ہے، جب وہ ٹیمپریچر آئے گا تو ابلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر تو دیکھے گا تو تیرے دل میں محبت اتر جائے گی، اور جب محبت دل میں اتر جاتی ہے تو یہ بدن غلام محبت ہے، یہ بدن اس کی نوکری میں لگ جاتا ہے۔ آپ جب کربلا جاتے ہو، حسین کی زری کو دیکھتے ہو تو ایک تعلق بنتا ہے، پھر آگے بڑھ کے چومتے ہو تو محبت بڑھتی ہے، پھر حسین کو دیکھتے ہی رہتے ہو تو محبت اور بڑھتی رہتی ہے، پھر تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بندہ ہر سال کربلا میں جانا پسند کرنے لگتا ہے۔ یہ ایک نیچرل ایفیکٹ ہے، جس چیز کے قریب جاؤ گے، جس چیز کو دیکھو گے، اس کا کیا بنے گا؟ محبت بن جائے گی۔ اللہ کہتا ہے میں چیزوں کا دشمن نہیں ہوں، رابطے بنا پر حلال رابطے بنا، ایک ایسا رابطہ جس سے زندگی میں سکون بنے، ایک ایسا رابطہ جس میں چوری نہ ہو، ایک ایسا رابطہ جس میں معاشروں کے سامنے خود کو چھپا نہ سکے، ایک حلال رابطہ جو علل اعلان معاشرے کو بتا سکے۔ اس رابطے میں کیا ہے؟ اللہ نے سکون رکھا ہے۔ لیکن اگر حرام رابطے بناؤ گے، یہ اصول ہے، بندہ کوئی بھی، ابن ملجم قاری قرآن تھا، عمر نے ابن ملجم کو بھیجا سعد کے پاس کے چلا جاتا کہ وہاں کے لوگوں کو قرأت سکھائے، اتنا بڑا قاری، اور احسان کیا عمر نے کہ میں ابن ملجم کو بھیج رہا ہوں، میرا بہترین قاری ہے، اسے گھر بھی دینا، راشن بھی دینا، بہترین تنخواہ بھی دینا۔ لیکن یہی ابن ملجم جب نماز پڑھتا ہے اور کتامہ کے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے تو سورہ حمد بھول جاتا ہے۔ یہ رابطہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ تو فرمایا گناہ کرنے سے پہلے گناہ کا خیال آتا ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے خیال میں گناہ کو موت دیتا ہے تاکہ آگے بڑھے ہی نہ۔ بندہ بڑھے گا تو پھنسے گا۔ تبھی فرمایا کہ دین اور اسلام کے فارمولوں پہ عمل کرو، دنیا بھی آباد رہے گی، آخرت بھی آباد رہے گی۔ وہ حسرتیں اپنے دل میں پیدا نہ کرو جو کبھی ان کو بجا لانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جتنا خدا نے دیا ہے اس پہ بندہ کیا رہے؟ راضی رہے۔ باقی محنت کرے، اگر تیرے نصیب میں رزق حلال ہوگا وہ اللہ تجھے کیا کرے گا؟ نصیب کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دوسری چیز جو ہمارے اندر بہت پائی جاتی ہے وہ ہے دعویٰ کرنا، ادعا کرنا۔ آج ہر مسلمان یہ بولتا ہے میں بہت اچھا مسلمان، شیعہ بولتا ہے میں اصلی مسلمان، سنی بولتا ہے میں اصلی مسلمان، ہر سیاستدان کا دعویٰ ہے میں اصلی پاکستانی ہوں، فلاں نقلی ہے، میں سچا محب وطن ہوں۔ یہی جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ لیکن حقیقی کون ہے اور حقیقی کون نہیں ہے، اس کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ جس طرح آپ کے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی غم حسین رکھتے ہیں لیکن تمہاری طرح روتے نہیں ہیں، ہم بھی غم حسین رکھتے ہیں پر ماتم نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا جناب غم کی جو کیفیت ہے وہ باطنی کیفیت ہے، غم ظاہری کیفیت نہیں ہے۔ محبت اور بغض ان دونوں کا تعلق قلب سے ہے، اور قلبی کیفیت اس کو باطنی کیفیت بولتے ہیں۔ تبھی خدا نے پورا سورہ منافقون اتارا، کیونکہ ان کا پتہ نہیں لگتا تھا یہ مصطفیٰ کے ساتھ ہیں یا شیطان کے ساتھ ہیں۔ پورا سورہ اتار دیا سورہ منافقون، کیونکہ دل کا پتہ نہیں لگتا کہ بندہ علی کے ساتھ ہے یا علی کے دشمن کے ساتھ ہے۔ آج اتنے لوگ آئے ہیں، مجھے آپ کے دل کا کیا پتا کہ آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ لاکھ بندہ بولے آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، آپ سے بڑی عقیدت ہے، مجھے کیا پتا؟ بندے کے دل کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ دعویٰ کرنا، یہ بولنا کہ میں مولائی ہوں، یہ بڑا آسان ہے۔ میں خدا ترس ہوں، یہ بڑا آسان ہے۔ میں بہت بڑا مسلمان ہوں، یہ بڑا آسان ہے۔ تو کہتے ہیں غم ہم بھی رکھتے ہیں لیکن ہم تمہارے شیعوں کی طرح روتے نہیں۔ میں نے کہا اللہ نے عقل دی ہے اور عقل کی طرف رجوع کرے گا تو تجھے خود جواب مل جائے گا، کیونکہ غم باطنی کیفیت ہے،
خوشی باطنی کیفیت ہے. آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے بندہ خوش ہے؟ جب ہنستا ہے. آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے بندہ غمگین ہے؟ جب روتا ہے. میں نے کہا مجھے کیسے پتہ چلے تیرے دل میں غم حسین ہے جب تک تو روئے گا نہیں، جب تک تیری آنکھوں سے آنسو نہ ٹپکے مجھے کیسے پتا تیرے دل میں غم حسین ہے. طارق جمیل صاحب کو انہوں نے اپنے حلقوں سے نکال دیا. یہ کربلا کا واقعہ پڑھتے ہوئے روتا ہے. میں نے کہا غم ہے تبھی تو روتا ہے. تیرے دل پتھر سے زیادہ سخت ہیں. اور کبھی وقت ملے تو گھر میں بیویوں کو بھی روک لینا جب ڈرامے دیکھ کے روتی ہیں. فطرت کا تقاضا ہے بندہ خدا. انسان کو اللہ نے جذبات دیے ہیں. جب اس کے جذبات چاہے ایک ڈرامے کی صورت میں بھی اس کو مجروح کرتے ہیں تو انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. فطرت ظلم کو پسند نہیں کرتی. وہ ظلم حیوان پر ہو یا انسان پر ہو. چاہے کہ وہ ظلم حسین کی سکینہ پہ کیا جائے، چاہے کہ وہ ظلم نبی کی نواسیوں پہ کیا جائے، بندہ سنے اور اس کی آنکھوں سے. یہ فطرت کے دشمن ہے. اور جو فطرت کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے، کیونکہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اور فرمایا فطرت عین اسلام ہے، فطرت عین عقل ہے. کل میں نے آپ کو ایک جواب دیا تھا نا تقلید کے حوالے سے. آج کل بڑے مناظرے ہو رہے ہیں. سب سے پہلا وہ ابتدا یہیں سے کرتے ہیں کہ جناب یہ نہیں بولنا کہ ہم بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، گھر بناتے ہیں فلاں کے پاس جاتے ہیں، لہذا تقلید کے لیے بھی یہ ہے کہ ہم کسی عالم کے پاس نہیں. یہ نہیں، ہمیں کیا سناؤ؟ حدیث سناؤ. ہمیں کیا سناؤ؟ روایت سناؤ. تو جناب کیا عقل خلاف شرع حکم دے سکتی ہے؟ عقل عین شرع ہے، شریعت عین عقل ہے، عقل عین شریعت ہے. خدا کا کوئی حکم شریعت ایسا نہیں ہے جس کا عقل کیا کرے؟ انکار کرے. آپ کو پتہ ہے اس کھانے کا نقصان ہے، عقل کیا حکم کرتی ہے؟ نہ کھا. ایک مومن بولتا ہے شاید اس پانی میں کسی نے زہر ملا دیا. اب میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن کسی نے بول دیا مجمع سے اٹھ کے مولانا گلاس سے احتیاط کریے گا کسی دشمن نے زہر ڈال دیا ہے. عقل کیا بولے گی؟ احتیاط کر. ویریفائی میں نے نہیں کیا، عقل حکم دے رہی ہے. اب میں بولوں معصوم کی حدیث کیا بولے گی؟ قرآن کی آیت لاؤ پھر میں پانی نہیں پیوں گا. جب تک حدیث نہیں لاؤ گے تب تک میں پانی پیوں گا. بھائی اس میں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. عقل اللہ نے دی ہے. انسان اسی لیے ہے. فرق حیوان اور انسان یہ ہے کہ خدا نے انسان کو کیا دیا ہے؟ عقل دی. عقل کا حکم ہے احتیاط، شرط عقل ہے احتمال ضرر دینا کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے. اب عقل اگر حکم کرے گی پانی نہ پی نقصان ہو سکتا ہے. شریعت کا بھی یہی حکم ہے. شریعت تابع عقل ہے، عقل تابع شریعت ہے، کیونکہ خالق عقل بھی خدا ہے، خالق شریعت بھی خدا ہے. اسلام کو دین فطرت کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ اسلام کا کوئی بھی حکم فطرت کے خلاف نہیں ہے. اللہ نے سارے احکام انسان کی فطرت سے ملے جلے بنائے ہیں. تبھی فرمایا ایسے لوگ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اللہ کہے گا جہنم میں ڈالو ان کو. کہیں گے خدایا ہم نے کیا کیا؟ کون سا جرم کیا؟ نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا. اللہ کی آواز آئے گی تم نے سب سے بڑا قتل کیا ہے. خدایا کس کو قتل؟ تو نے میرے نبی کو قتل کیا ہے. خدایا ہم رسول کے زمانے میں نہیں تھے، ہم نے کیسے تیرے نبی کو قتل کیا؟ آواز آئے گی دو طرح کے نبی ہیں، ایک ایکسٹرنل نبی ہے، ایک انٹرنل نبی ہے. ایکسٹرنل انبیاء اور اولیاء اور ہادی میں نے بھیجے وہ یہ تھے، محمد تھے، آل محمد تھے. لیکن انٹرنل نبی تیرا عقل ہے. جب عقل نے بولا تھا یہ چیز نقصان دہ ہے تم نے اس پہ عمل نہ کر کے اپنے عقل کو کیا کیا؟ ختم کیا. اب آپ کسی بھی چرسی کے پاس جائیے، ہیروئن پینے کے والے پاس جائیے، اسے پوچھئے ہیروئن پینا پسند کرتے ہو؟ بولتا ہے نہیں. خود بولتا ہے. ہاں یہ چرس پینا تجھے اچھا لگتا ہے؟ کہتا ہے نہیں. تجھے پتا ہے چرس پینا نقصان دہ؟ کہتا ہے ہاں. تجھے پتا ہے آج گندگی میں کیوں بیٹھا ہے؟ کہتا ہے ہیروئن کی وجہ سے. پھر چھوڑتا کیوں نہیں؟ مجبور ہوں، عادت کی وجہ سے. مطلب اسے پتہ ہے پر اپنے پتے پہ عمل نہیں کر رہا. یہ اپنی عقل کو کیا کر رہا ہے؟ قتل کر رہا ہے. یہ قاتل عقل ہے. جب عقل حکم دے. امیر المومنین سے پوچھا مولا جاہل کون ہے؟ ہمارے یہاں جاہل کسے بولتے ہیں؟ جو ان پڑھ ہو. علی کی نگاہ میں ان پڑھ جاہل نہیں ہے. کئی ایسے ان پڑھ جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا لیکن حسین کربلا سے انہیں سلام بھیجا کرتے تھے. ہاں لکھنا پڑھنا نہیں آتا. بڑے واقعات ہیں.
الف بے تک نہیں آتا تھا، لیکن ہدایت ملی۔ وہ یہ تھوڑی دیکھتے تم نے ڈگریاں کتنی لی ہیں۔ مولانا بیٹی نے ایم اے کر لیا، بیٹا پی ایچ ڈی ہو گیا، بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا، بیٹی کو انجینئر بنا دیا، سب کچھ پڑھا دیا، عقل ہے کہ نہیں؟ مولا عقل فرمایا اہل بیت کے مکتب میں جاہل بمقابل عالم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جاہل اسے بولتے ہیں جسے الف بے نہ آتا ہو، جسے انگلش نہ آتی ہو، جسے پریکٹیکل علوم نہ آتے ہوں، اسے ہم بولتے ہیں یہ جاہل ہے۔ علی کی نگاہ میں جاہل وہ ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ دنیا کو تباہ جاہلوں نے نہیں کیا، لفظ جاہل نہیں استعمال کروں گا، ان پڑھوں نے تباہ نہیں کیا دنیا کو، دنیا کو عالموں نے تباہ کیا۔ ایٹم بم کسی ان پڑھ نے بنایا تھا، بندوق کسی ان پڑھ نے بنائی تھی، ٹینک کسی ان پڑھ نے بنائی تھی۔ آپ کے سینیٹ میں، آپ کی اسمبلی میں ان پڑھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آکسفورڈ سے آیا ہوا، کوئی کیمبرج سے آیا ہوا، سب کے بچے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ کے یہاں بڑی بڑی چوریاں کرتے ہیں۔ سینیٹر کوئی ان پڑھ ہوتے ہیں؟ اتنا پرانا وکیل ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، کیمبرج اور اس کے علاوہ کوئی نام نہیں لیتا کہ ہمارے بچے ان یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اور یہاں پہ بڑی بڑی آگے چوریاں کرتے ہیں۔ غریب نے کیا کیا؟ کیا ریڑھی لگانے والے نے آج تک ملک کو نقصان دیا؟ کیا ان ان پڑھوں نے، جاہلوں نے، اصلاً ان چرسیوں نے کبھی ملک کو نقصان دیا؟ ان ہیرونیوں نے کبھی ملک کو نقصان دیا؟ نہیں، نقصان وہی دیتا ہے جو سوٹ کوٹ پہنتا ہے، ٹائی وائی لگاتا ہے، آدھی انگلش آدھی اردو بولتا ہے، کہتا ہے یہ ڈگریاں میرے پاس ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے ملک کو لوٹتا ہے، کیونکہ علی کی آواز آتی ہے کہ اس کے پاس علم تو ہے پر عقل نہیں ہے۔ جاہل وہ ہے جو عقل سے آری ہو۔ قاضی شریح عالم تھا پر جاہل تھا۔ جاہل کا مطلب صاحب عقل نہیں تھا، جو اپنے علم پر اپنی فطرت اور اپنی انٹرنل آواز کو دبا دے، گلا گھونٹ لے، اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے۔ ہر کسی کو پتا ہے جہنم ہے، جنت ہے، حساب ہے، کتاب ہے، قبر ہے، موت ہے، لیکن سب کچھ سننے کے بعد بھی انسان آنکھوں کو بند کر لے۔ قرآن کہتا ہے اولئک وقر فی آذانہم، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ان کے کانوں میں کسی نے کنکر ڈال دیے ہیں۔ میں آواز دیتا ہوں یہ سن کے انسنا کر دیتے ہیں، جیسے یہ سنتے ہی نہیں ہیں، جیسے انہوں نے آواز سنی ہی نہیں ہے۔ بیدار وہ ہے جس کی عقل بیدار ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کو۔ تو ٹوٹل ہمارے نظریے اور ہیں، اہل بیت کے نظریے اور ہیں۔ دنیا کو جس آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں، کیا اسی آنکھ سے اہل بیت دیکھتے تھے؟ فرمایا جب تک فارمولوں پہ عمل نہیں کرو گے تو ہم مدعی تو ہیں، ادعا تو کرتے ہیں، اور دنیا کا آسان ترین کام ہے ادعا کرنا۔ جس طرح کل میں نے مثال دی، نام رکھنا سب سے آسان ہے، صفت پیدا کرنا بڑا مشکل ہے۔ نام رکھو بہادر، ضرور نہیں بندہ بہادر ہو، نام رکھنا آسان ہے، صفت پیدا کرنا بڑا مشکل ہے۔ مثلا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ کو شدید کھانسی عارض تھی، اور ڈاکٹر نے کہا کہ کیا کھایا؟ کوئی تیل والی چیزیں کھائیں؟ کا نہیں ڈاکٹر صاحب۔ کوئی باہر کی چیزیں کھائیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب۔ کا کہیں سگریٹ تو نہیں پیتے ہو؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ پیتا ہوں۔ کا دیکھو اب زیادہ پیو گے تو کینسر ہو جائے گا، پھیپھڑے ختم ہو جائیں گے، تو ایک کام کر، یہ صحت کے لیے مضر ہے، اسے چھوڑ دے۔ ہاں، عقل کا بھی یہی تقاضا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آج کے بعد کوشش کروں گا کم کر دوں، آہستہ آہستہ ترک کر دوں۔ اب یہ مریض کہنے لگا کسی دوست کی شادی میں گیا، وہیں پہ میں نے اسی ڈاکٹر کو دیکھا، اور کیا دیکھا؟ دوست کی شادی میں آیا ہوا، ہاتھ میں سگریٹ ہے، خود پی رہا ہے۔ مجھے کہا کہ نہ پینا کینسر ہو جائے گا، خود پیے جا رہا ہے۔ علی کی نگاہ میں یہ علم تو رکھتا ہے پر جاہل ہے۔ جو اپنے علم پر عمل نہ کرے، اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے۔ پتا تھا کہ علی ہم سب سے افضل ہیں، لیکن عمل بندہ نہ کرے، جاہل ہے۔ فرمایا عقل مند بنو، مطلب اپنے انٹرنل نبی کے فرمان پر عمل کرو۔ ایک
پیارا سا قصہ ہے جناب سلیمان کا، کئی مجالس میں بتا چکا۔ نبی سلیمان کی عادت تھی، وہ جس بھی چیز کو دیکھتے تھے اس سے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ یہ انبیاء اولیاء کا وتیرہ ہے، ذہن میں یاد رکھیے۔ آج کل کے سائنسدان مثلاً پلانٹس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، مچھلی کی تعریف کرتے ہیں، درخت کی تعریف کرتے ہیں، پھولوں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہیں پہ رک جاتے ہیں۔ شیطان کبھی بھی اصل کا انکار نہیں کر سکتا۔ مثلاً ایک پھول آپ کو خوبصورت لگ رہا ہے، شیطان یہ نہیں بولے گا کہ خوبصورت نہیں ہے، اسے پتہ ہے بولوں گا اگلا مانے گا نہیں۔ علی عالم ہے، شیطان کبھی نہیں بولے گا کہ علی عالم نہیں تھے۔ علی شجاع ہیں، شیطان کبھی نہیں بولے گا کہ علی شجاع نہیں ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اب شیطان کو پتا ہے کہ اگر چیز خوبصورت ہے اور واقعاً خوبصورت ہے، بندہ شجاع ہے، واقعاً شجاع ہے، بندہ بہادر ہے، واقعاً بہادر ہے، میں اس کا منکر نہیں کر سکتا، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ہمیں اسی حسن میں گم کر دیتا ہے، تاکہ میں اس حسن کو دیکھ کر میرا مائنڈ کہیں اور ڈائیورٹ نہ ہو۔ وہ اتنا فوکس کرواتا ہے اس چیز میں کہ میں دن رات اسی چیز میں کیا رہوں؟ گم رہوں۔ اب آپ نے پھول دیکھا، پھول بڑا خوبصورت تھا، اب بندہ پوری رات پھول کو دیکھتا رہے، اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے۔ بھائی دیکھ لیا خوبصورت ہے، اب پوری رات دیکھتا رہے کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت، دن تک یہی بولتا رہے کتنا خوبصورت ہے، تو لوگ کیا بولیں گے؟ یہ شیطان کا کام ہے، وہ تجھے چیزوں میں گم کر دیتا ہے، شخصیتوں میں گم کر دیتا ہے۔ علی بن ابی طالب بہادر ہیں، وہ دن رات تجھے مولا کی بہادری میں کیا کرے گا؟ گم کر دے گا۔ اہل بیت کا کام کیا تھا؟ انبیاء کا کام کیا تھا؟ وہ یہ نہیں کہتے تھے چیزوں کو نہ دیکھ، کہتے تھے چیزوں کو دیکھ، شجاعت کو دیکھ، بہادری کو دیکھ، لیکن اگر یہ چیز اچھی ہے، یہ اچھی تب ہے جب تیرے ذہن کو کیا کرے؟ ریفرنس دے، تیرے ذہن کو کیا کرے؟ ٹرانسفر کرے، کس کی طرف؟ خدا کی طرف۔ پھول کو دیکھ کر بول سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ہے، کس نے خوبصورت بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ علی کی ضربت کو دیکھ کر بول سبحان اللہ، کس نے علی کو شجاعت دی؟ اللہ نے علی کو شجاعت دی۔ حسین کے صبر کو دیکھ کر بول سبحان اللہ، کس نے یہ صبر عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا۔ کہتے حضرت ایوب جب بیمار ہوئے، بڑی بڑی مصیبتیں آئیں نا جناب ایوب پہ، ایوب بیمار ہوئے، صبر کیا، بیٹے مر گئے، صبر کیا، بیوی بیمار ہو گئی، صبر کیا، یہاں تک کہ بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ اب جب بدن میں کیڑے پڑے نا، آس پاس اڑوسی پڑوسی نے آ کے ایوب کو ٹوکنا شروع کیا، ایوب یقیناً تو نے کوئی خطا کی ہوگی، تبھی تو بدن میں کیڑے پڑے ہیں، اللہ اتنی سزا تھوڑی دیتا ہے۔ ایوب کون سا گناہ کیا، کون سی رب کی نافرمانی کی کہ تیرے بدن میں کیڑے پڑ گئے؟ ایوب نے ہر چیز پہ صبر کیا۔ جب یہ بولنا شروع کیا نا، صبر ایوب جواب دے گیا، کہنے لگا خدایا بیٹا مر گیا، صبر کیا، میں بیمار ہوا، صبر کیا، بیوی پہ مصیبتیں آئیں، صبر کیا، لیکن اب میرے صبر کی انتہا ہو گئی کہ بدن میں کیڑے پڑے ہیں، یہ لوگ تانے دے رہے ہیں کہ ایوب تو نے خدا کی مخالفت کی ہے۔ اللہ کی آواز آئی، ایوب ناز نہ کر کہ تو نے صبر کیا، ناز نہ کر کہ تو بیمار ہوا، صبر کیا، بیٹا مر گیا، صبر کیا، بیوی بیمار ہوئی، صبر کیا۔ ایوب ناز نہ کر، اگر تو نے صبر کیا تھا تو تجھے توفیق صبر کس نے دی تھی؟ یہ توفیق بھی میں نے تجھے دی تھی ایوب، اگر میں توفیق صبر نہ دیتا تو کبھی صبر نہ کر پاتا۔ کبھی ناز نہ کرنا، تو حسین کی مجلس میں آیا، اللہ توفیق نہ دیتا تو حسین کی مجلس میں کیسے آتا؟ اپنے نسلوں کو سکھاؤ کہ چیزوں کو دیکھ کر چیزوں میں محو نہ ہو جانا، یہ شیطان کا ہیلا اور وسیلہ ہے۔ چیزوں کو دیکھ کر ذہن کو ریفرنس دو، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ کسی شجاع کو دیکھو، کسی حسین کو دیکھو، کسی منظر کو دیکھو، ذہن کہاں جانا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ چوتھے ماں فرماتے ہیں کتنا بے وقوف بندہ ہے، درخت کو دیکھ کر درخت کی تعریف کرتا ہے، بنانے والے کی نہیں کرتا۔
کیونکہ صاحب عقل نہیں ہے. اگر عقل ہوتی. حضرت سلیمان کی عادت تھی وہ ہر چیز کو دیکھ کر اپنے ذہن کو اللہ کی طرف ڈائیورٹ کرتے تھے. بڑا پیارا واقعہ ہے. ہر چیز کو دیکھیں اللہ کی طرف ذہن جائے. پلانٹس جو پودے ہیں نا، حضرت سلیمان پودوں سے بھی بات کرتے تھے. یہ واحد نبی ہے، پودوں سے، پرندوں سے، درختوں سے بات کرتے تھے. کہتے تھے پودے بتا تیرا فائدہ کیا ہے. پودا خود بتاتا تھا، سلیمان مجھے کھاؤ گے یا لوگ کھائیں گے تو یہ فائدہ ہے، میرے اندر یہ وٹامن ہے. یہ علم جو پلانٹس کا آیا یہ نبی سلیمان. ایگریکلچر کا علم حضرت داؤد، لوہے کا علم حضرت داؤد. یہ سارے علوم انبیاء نے دنیا میں پہنچائے، پھر لوگوں نے تحقیق کی، ریسرچ کی. یہ شاید میں نے بتایا کہ نہیں، واقعہ یاد نہیں آ رہا. حضرت سلیمان ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو نبی سلیمان نے کیا دیکھا؟ ایک چڑیا، ایک چڑا، نر اور مادہ، یہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. باتیں ایسی تھیں کہ نبی سلیمان چلتے چلتے رک گئے. کبھی چونٹیاں بھی باتیں کرتی تھی نا، سلیمان سنتے تھے. کیا دیکھا؟ یہ جو چڑا ہے چڑیا کو بہلانے کی کوشش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھ سے شادی کر لے، شادی کرو گی تو میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے لیے یہ لاؤں گا، یہ کھانے لاؤں گا، فلاں جگہ گھمانے لے جاؤں گا. لیکن چڑیا راضی ہونے کو تیار ہی نہیں ہے. اب سلیمان دیکھ رہے ہیں. ایسے واقعے اہل بیت کے زمانے میں بھی کبوتروں میں ملتے ہیں بعض واقعات. سلیمان رک گئے. اب سلیمان سن رہے ہیں، ایک نیچرل تھا، سن کے آگے بڑھتے گئے. لیکن رکے کہاں پر؟ اب آواز آ رہی ہے ان کے کانوں میں، چڑیا راضی ہونے کو تیار نہیں. یہاں تک کہ چڑے نے ایک دعویٰ کیا، ادعا کیا، جس طرح ہم کرتے ہیں بڑے بڑے دعوے. کہنے لگا دیکھ، اگر مجھ سے شادی کر لے تو میں اپنی چونچ سے تخت سلیمان کو اٹھاؤں گا اور سیدھا تیرے کہنے پہ پانی میں پھینک کے آ جاؤں گا. حضرت سلیمان نے جب یہ سنا تو نبی اللہ کو تھوڑا غصہ بھی آیا. کہہ رہے تیری چونچ کہاں اور تخت سلیمان کہاں؟ جسے جنات اور دیو اور بڑی بڑی طاقتیں کھڑی ہوئیں اور آصف ابن برخیہ نے بولا انا آتی کہ قبل ان یرتد بہ طرفک. اور چڑا ایک چڑیے کو بولے مجھ سے شادی کر لے، اپنی چونچ سے تخت کو اٹھا کے دریا میں کیا کروں گا؟ پھینک لوں گا. حضرت سلیمان نے ان کی کلاس لی. کہ ذرا ادھر تو آ، کیا کہہ رہا ہے کہ میرا تخت اٹھائے گا؟ تو اتنا سا پتھر نہ اٹھا سکے، تخت سلیمان کو اٹھائے گا. شرمندہ ہوا. اس نے کہا کہ نبی سلیمان المحب لا یلام. دیکھیے، محبت کرنے والوں کی ملامت نہیں کی جاتی. وہ محبت میں کئی چیزیں بول جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں لگتا. تو آپ کو پتہ ہے میں نے محبت میں بولا ہے، حقیقت میں نہیں بولا. اب چڑیا راضی ہو ہی نہیں رہی، لہٰذا میں نے کہا کوئی ایسی بات بولوں تاکہ کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. تھی چڑیا پر آج کی بچیوں سے زیادہ ہوشیار تھی. حیوان تھی پر عقل موجود تھی. معصوم فرماتے ہیں کبھی ایموشن اور جذبات میں آ کر کسی کے بہکاوے میں نہ آیا کرو. یہ دعوے جھوٹے ہوتے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. حقیقت کی باتوں پہ اعتماد کیا کر، اصول اہل بیت پہ اعتماد کیا کر، نہ کہ اپنی زندگی کو باتوں میں تباہ ہو برباد کیا کر. کہ نبی سلیمان المحب لا یلام، محبت کرنے والے کی ملامت نہیں کی جاتی. ایسے ہی میں نے بول دیا. اب حضرت سلیمان کو اس کا یہ جملہ اچھا لگا. اب سفارش کرنے لگے چڑیا سے کہ بندہ جب اتنا بول رہا ہے میرا بھی تخت اٹھا لے گا تو راضی ہو جا، اس سے شادی کر لے. چڑیا ایک جملہ کہتی ہے جس سے نبی سلیمان بڑے متاثر ہوئے. کہتی آئے نبی اللہ ہوا مدعی، یہ جو کہہ رہا ہے دعویٰ محبت کر رہا ہے. یہی جملہ کئی چڑیاؤں سے بول کے آیا ہے. کہ بعض لڑکے ہوتے ہیں نا اتنے جھوٹ بولتے ہیں علیہ باللہ، اور جب موبائل چیک کیا جائے تو پتہ چلتا ہے سب کو ایک ہی میسج گیا ہوا ہے. آگے سے بندے میں عقل ہونی چاہیے کہ جو دعویٰ کر رہا ہے سچا ہے کہ نہیں. خط لکھ کے دعوے کیے حسین آجا جان کو قربان کریں گے، ادعا تھی ادعا.
مسلم نے مڑ کے دیکھا ایک بندہ بھی مسلم کے ساتھ کھڑا نہیں تھا۔ دعوے دار معاشرے میں بہت ملیں گے، ہر تیسرا بندہ ہم بڑے پاکستانی ہیں، لوٹ کے کھا گئے پاکستان کو اور بولے ہم بڑے پاکستانی ہیں۔ کوئی ترانہ پڑھنے سے پاکستانی نہیں بنتا، کوئی دعویٰ کرنے سے پاکستانی نہیں بنتا۔ جب تک بندہ اپنے دعوے پہ پورا اترے نہ، تب تک وہ دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے۔ چڑیا تھی کہنے لگی نبی سلیمان وہ مدعی، یہ دعویٰ کر رہا ہے، جس کے پاس بھی جاتا ہے یہی باتیں بڑی بڑی چھوڑنے والی باتیں کرتا ہے، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں یہ جملہ سلیمان نے سنا، ایک ہفتے تک اپنے محل کے اندر رہے اور ایک قدم باہر نہیں رکھا، پورا ہفتہ سلیمان روتے رہے۔ کہنے لگے پروردگارا چڑیا نے مجھے بیدار کیا کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ کہنے لگا خدایا کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم بھی تیری عبودیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہیں ہم اس دعوے میں سچے نہ ہوں۔ آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ امام زمانہ آ جاؤ، ہم یہ کر دیں گے، جان قربان کر دیں گے، یا لیتنا کنا معکم فافوز معکم فوزا عظیما، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، اپنی جانیں قربان کرتے۔ اور جب کبھی وقت امتحان آئے بہت مشکل ہوتا ہے کہ کبھی مسلح پہ بیٹھ کے سوچا کرو جو یہ کہہ رہے ہو نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ تو دعویٰ کر رہا ہے، واقعاً تو اللہ کا بندہ ہے، واقعاً محمد تیرا رسول ہے۔ میں کہتا ہوں اگر بندے میں عقل ہو نا، آپ میں سے کسی نہ کسی نے تو زندگی میں ایک بار بھی کوئی جنازہ اٹھایا ہوگا نا، قبرستان تو گئے ہوں گے نا۔ آپ میں سے کسی نہ کسی نے مردے کو قبر میں اتارنے کے بعد تلقین یا سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی نا کہ اسمع وافہم، سن اور سمجھ، فلاں ابن فلاں تجھ سے پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے، تیری کتاب کون ہے، تیرا امام کون ہے، تو جواب دینا قرآن و کتابی، اللہ ربی، محمد و رسولی، علی و امامی، علی میرا امام ہے، قرآن میری کتاب ہے۔ میں نے کہا کتنا سادہ آدمی ہے، تلقین پڑھ رہا ہے، مردے کو بتا رہا ہے، کبھی ایک منٹ کے لیے سوچا یہ مرنے والا جس کے 24 گھنٹے گھر میں قرآن پڑھی رہتی تھی، جو مجلس میں آتا، جو مسجد میں آتا، ارے آج کسی مومن کو بولوں کہ تیری کتاب کون سی قرآن ہے، بولے گا مولانا ہوش میں تو ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کتاب قرآن ہے، مجھے نہیں پتا کہ امام علی ہے، مجھے نہیں پتا کہ خدا میرا اللہ ہے، آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ بچوں والی باتیں بچوں کو سمجھائیں، ہم سب کو پتا ہے۔ ارے جو 60-70 سال تک قرآن پڑھتا رہا، علی کو امام مانتا رہا، علی کے نعرے مارتا رہا، رسول کا نام لیتا رہا، اللہ کا کلمہ پڑھتا رہا، اسے کیا بتانا کہ تیرا کتاب کیا ہے، تیرا امام کون ہے؟ یہ بالکل ایسے ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی اسکول دیکھا جو ایگزام دینے سے پہلے اپنا پرچہ لیک کر دے؟ مرنے سے پہلے اللہ اپنے پرچے کو لیک کر رہا ہے کہ یہ پوچھوں گا۔ آج تک کوئی ایسا کالج مجھے دکھائیے جس نے ایگزام سے پہلے پرچہ باہر دے دیا۔ جب دنیا کے عقلاء یہ کام نہیں کرتے، وہ تو اقل العاقلین ہے، وہ تو خالق عقل ہے، وہ کیسے یہ کام کرے گا؟ آپ کا چھوٹا سا KG کا اسکول بھی ہو نا، بچوں کے لیے پرچہ لیک کرتا ہے کوئی کہ بیٹا کل آنا، پوچھوں گا ABC کس طرح لکھی جاتی ہے، اور سوال کرے ٹیچر تو یہ جواب دینا؟ کتنا آسان پیپر ہے کہ تجھے پہلے ہی بتا دیا، منکر و نکیر آئیں گے، یہ جواب دینا۔ مرنے والا بھی، اوپر قبر پہ بیٹھنے والا بھی بڑے سکون میں ہے کہ میں جواب یاد کر کے جاؤں گا اور سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ نہیں بندے خدا، اگر عقل ہوتی تو 1 منٹ کے لیے سوچتا کہ پوری زندگی جس قرآن کو پڑھتا رہا اسی قرآن کے لیے کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ تیری کتاب کون سی ہے؟ پوری زندگی جس علی کے نعرے مارتا رہا اسی علی کے لیے کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ تیرا امام کون ہے؟ جس نبی کے رسول کا نام لیتا رہا اسی رسول کے لیے کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ تیرا رسول کون ہے؟
یہ بات تب پتہ چلی جب ایک مومن نے اپنے والد کو خواب کے عالم میں دیکھا اور کہا کہ بابا بتائیے قبر کی پہلی رات سوال و جواب کیسے رہے؟ کہا بیٹا وہی تھے جو پوری زندگی پڑھتے تھے، وہی تلقین جو میرے سرانے پہ پڑھی گئی، لیکن میرے لال جیسے انہوں نے پوچھا نا کہ بتا تمہاری کتاب کون سی ہے، میں نے بھی بڑے کانفیڈنس سے جواب دیا کہ قرآن میری کتاب ہے، اور اتنے ہی کانفیڈنس سے انہوں نے مجھے مارا۔ پھر میں نے کہا کہ کتاب قرآن ہے، کہا پھر مارا مجھے۔ میں نے کہا جواب کوئی غلط دے رہا ہوں؟ کہ جواب صحیح دے رہے ہو، لیکن یہ بتا اگر کتاب قرآن تھی تو زندگی تم نے کس کتاب کو دیکھ کے عمل کی تھی؟ بولو کتاب قرآن ہے لیکن میری زندگی کے فارمولے قرآن والے نہیں ہیں۔ قرآن کہے کہ ظالموں پہ لعنت ہے اور تو زندگی میں یزید کا دفاع کرتا رہا، اور بولے گا کتاب قرآن ہے۔ قرآن بولے جھوٹوں پہ لعنت ہے اور تو جھوٹوں کا دفاع کرتا رہا۔ قرآن بولے جس نے ایک کو قتل کیا، انسانیت کو قتل کیا، تو عمار کے قاتلوں کا دفاع کرتا رہا۔ وہاں دعویٰ نہیں چلتا۔ ایئرپورٹ پہ بعض لوگ جاتے ہیں نا چیزیں چھپا چھپا کے، ہاں پہلے پوچھتا ہے جناب کوئی ہیرون ویرون تو ساتھ میں نہیں ہے، کوئی چرس ورس تو ساتھ میں نہیں ہے، اب اس نے چھپائی ہوتی کہتے نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کے بولنے سے تھوڑی وہ چیز غائب ہو جائے گی، اسے مشین سے گزارا جاتا ہے، اسکین کیا جاتا ہے، مشین خود بتا دیتی ہے کہ تیرے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے۔ وہاں پہ تیرے کہنے سے نہیں ہوگا کہ میری کتاب قرآن ہے، تیری پوری زندگی کو اسکین کیا جائے گا کہ تو نے شیطان کی کتاب پہ عمل کیا تھا یا رحمان کی کتاب پہ عمل کیا تھا۔ کہ بیٹا پھر پوچھا تیرا امام کون ہے؟ میں نے کہا علی میرا امام ہے۔ کہ پھر اور غصہ ہوئے کہ جھوٹ بول رہے ہو کہ علی تیرا امام ہے۔ اگر علی تیرا امام ہوتا تو زندگی نقش قدم علی پہ تو نے گزاری ہوتی۔ یہ سوال جب سلمان سے ہوگا نا کہ تیرا امام کون ہے تو اسے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، گواہی کے لیے علی موجود ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ واقعاً زندگی نقش قدم علی ابن ابی طالب پر۔ شاید کوئی بولے کہ مولانا ایک خواب سنا رہے ہو، اپنی باتیں بتا رہے ہو، دلیل قرآنی دو۔ یہ اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں بڑی ہیں نا، ہر چیز کے لیے عقل بھی بولے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنا الہ، اپنا اللہ کسے بنایا؟ ہوا، وہ ہوس نفس کو بنایا۔ ہے کوئی مسلمان جو یہ بولے میں اپنی ہوا کو سجدہ کرتا ہوں، میں اپنی خواہشات کی عبادت کرتا ہوں، میں اپنی خواہشات کے لیے نمازیں پڑھتا ہوں؟ نہیں، سب کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن خدا کہتا ہے جس نے اپنی ہوا کو اپنا الہ بنایا۔ پوچھا مولا یہ الہ کیا ہے؟ کہ الہ کا مطلب محبوب۔ اللہ اگر تیرا محبوب ہے تو اللہ کی خوشی میں زندگی گزارے گا۔ بندہ محبوب کے لیے سب کچھ کرتا ہے، محبوب کے چہرے پہ مسکان لانے کے لیے مشکل فیصلے، کٹھن راستوں پہ بھی چلنا برداشت کرتا ہے۔ کہا من اتخذ الہہ ہوا، یہ پوری زندگی محنت کرتا تھا ہوائے ہوس نفس کے لیے، ایک گناہ کو حاصل کرنے کے لیے راتوں راتوں جاگنا، ایک حرام کام کے لیے لمبے لمبے سفر کرنا، ایک رشوت اور راشی سے ملنے کے لیے گھنٹوں کا انتظار کرنا، ایک ظالم سے ہاتھ ملانے کے لیے محنتیں کرنا، ایک ظالم کے ساتھ فوٹو نکالنے کے لیے 10 لوگوں سے سفارشیں کروانا۔ جس نے اپنا محبوب کسے بنایا؟ ہوا و ہوس نفس کو بنایا۔ اللہ تیرا اللہ تب ہے جب زندگی میں تیرا محبوب کون ہو؟ خدا ہو۔ اور مجھے کہنے دیجئے واقعاً جن کی زندگی کا محبوب حقیقی خدا تھا وہ اہل بیت کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، جو جاتے جاتے یہ جملے کہے کہ رضاً برضا، حسین تیری رضا پہ راضی ہے۔ اتنا عشق تو خدا سے ہے نا کہ تو جس پہ راضی ہو جا، تو جس پہ راضی ہو جا، حسین اس پہ راضی ہے۔ اگر
تو یہ سب کچھ دیکھنے پہ راضی ہے تو حسین کو شکایت نہیں ہے، بس تو راضی ہو جا، رضن بالرضا، کیونکہ عشق ہے حسین کو اپنے خدا سے۔ اے خدا اکبر کو دیکھوں گا اگر تو راضی ہے، عباس کے بازو اٹھاؤں گا اگر تو راضی ہے، زینب کہتی ہے یہ پورا سفر کروں گی اگر تو راضی ہے، رضن بالرضا وتسلیما لامرہ، تیرے امر کے سامنے، تیرے حکم کے سامنے حسین سر تسلیم خم رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ریزن بھی بتاتے ہیں، کیونکہ لا معبود سواک، تیرے علاوہ حسین کا کوئی معبود نہیں ہے۔ زندگی اگر اس فارمولے پہ گزاری جائے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزار۔ آج لوگ حکمرانوں کو راضی کرنے کے لیے، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے، ان کی تعریفوں کو سمیٹنے کے لیے، ایک حرام مسکراہٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی ایمان کو تباہ کرتا ہے، لیکن حسین نے رب کی مسکان کے لیے اپنے اصغر کو قربان کر دیا۔ خدا دیکھ رہا تھا نا، ملائکوں کو کہہ رہا تھا دیکھو یہ میرا حسین ہے۔ تم ہی کہتے تھے نا یسفک الدماء، کیوں پیدا کر رہا ہے انسان کو؟ ارے یہ تو دوسرے حیوان ہیں جو ان کے مقابلے میں ہیں، دیکھ انسان حقیقی کو جو اپنے رب کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہے۔ اللہ یزید کو انسان نہیں دیکھ رہا، حیوان دیکھ رہا ہے، درندہ دیکھ رہا ہے۔ شمر اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ اس سے بدتر ہیں جو اپنی فطرت حقیقی اور فطرت انسانی سے ہٹے۔ حسین وہ ہے جو اپنی فطرت پہ باقی ہے، فطرت اللہ، یہ فطرت خدا پہ باقی ہے، صبغت اللہ، یہ رنگ خدا میں باقی ہے۔ حسین کو دیکھو تو صبر یاد آتا ہے، زینب کو دیکھو تو مصیبتوں میں سجدہ کیسے کیا جاتا ہے۔ 4 سالہ بچی ہے، ننھے ننھے مصلے بچھاتی ہے، دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، اے خدا ایک بار مجھے میرا بابا دکھا دے۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا رب کی رضا کے لیے، اور یہ بتایا کہ دنیا فنا کا نام ہے، عشق خدا بقا کا نام ہے۔ اگر باقی رہنا ہے تو اپنی ذات کو اللہ کے عشق میں فنا کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ عاقلانہ زندگی گزار، دنیا میں کس طرح اس سخت راستے پہ، کانٹوں والے راستے پہ کس طرح تم نے بچ بچا کر کے چلنا ہے، یہ حسین سے سیکھو۔ کاغذ قلم اٹھاؤ، ڈیلی 1 صفحہ قرآن کا پڑھو، وہاں سے اصول نکالنا شروع کر دو جو اصول خدا نے بتائے۔ حسین کی زندگی کے اصول نکالو، پھر دیکھو زندگی میں اللہ خوشیاں بھی نصیب کرتا ہے۔ کتنا کریم ہے تیرا حسین۔ بہن کے خیمے میں آئے، فرمایا بہن زینب وہ کرتا دو جو اماں زہرا نے سیا تھا، کہ یہ کہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے حجت ہیں، لیکن ہماری ماں زہرا ہمارے اوپر حجت ہے۔ کہ امام رضا یہ فرمائیں کہ مومن چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی زہرا کا واسطہ نہ دیا کرو۔ ہر مصیبت برداشت ہو جاتی ہے لیکن دادی کا واسطہ برداشت نہیں ہوتا۔ اسی اماں زہرا کا سیاہ ہوا کرتا جب حسین نے زیب تن کیا تو تاریخ کربلا لکھتی ہے خنجر نکالا، اپنے ہاتھوں سے کرتے کو پھاڑنا شروع کیا۔ محبوب کی نشانی ہونا پھاڑنا آسان نہیں ہوتا۔ تعجب سے بہن نے پوچھا حسین اماں نے بڑی محنت سے سیا تھا، پھاڑ کیوں رہے ہو؟ فرمایا بہن زینب یہ باہر جو عربوں کا لشکر ہے، میں حسین ان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، میری شہادت کے بعد میرے بدن سے ہر لباس اتار لیا جائے گا، شاید پھٹا ہوا کرتا دیکھیں اور میرے بدن پہ رہنے دیں، کیونکہ امام ہے صاحب حیا ہے، میں نہیں چاہتا میرا بدن عریان ہو جائے۔ اور امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے ان شہیدوں پر جن کے بدن پہ لباس نہیں تھا۔ یہاں تک تو آپ نے روایت سنی ہے
اگلا جملہ امام حسین کے کرم کی انتہا کا جملہ ہے۔ پھر نگاہ پڑی ایک اور کرتے پر جو نیا تھا، کہا زینب یہ کرتا بھی لا۔ بہن ہماری سے کرتا نکال کر لائی۔ وہ کرتا امام حسین نے اس پھٹے ہوئے کرتے کے اوپر پہنا۔ تعجب سے سیدہ پوچھتی ہیں بھیا حسین، جب خود کہہ رہے ہو ہر چیز لوٹ کے لے جائیں گے، پھر یہ نیا کرتا کیوں پہنا ہے؟ کریم ہے، فرمایا بہن زینب میں نہیں چاہتا جو لوٹنے آئے وہ میرے بدن سے خالی ہاتھ جائے۔ خدا کی قسم جو لٹیروں کو اپنے بدن سے خالی ہاتھ نہ لوٹائے، کیا وہ مجلس میں آئے ہوئے عزاداروں کو خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ واللہ مانگنے کا ہنر ہونا چاہیے، عطا کی کمی نہیں ہے۔ یہ سفرہ حسین ہے جس پہ سیدہ نے تجھے بلایا ہے۔ فرمایا ہمارے یہاں کمی نہیں ہے، تو اپنا ظرف بڑا کر، جتنا بڑا ظرف لے کر آئے گا اتنا بھر کے لے جائے گا۔ اگر ظرف الٹا ہوگا کتنا بھی ڈالے گا اس میں ڈلنے والا نہیں۔ پورا آسمان بھی بارش برساتا رہے نا، لیکن گلاس کو الٹا کر رکھا جائے ایک بوند بھی اس گلاس میں نہیں جاتی۔ اپنے قلب کے پیالے کو سیدھا کر، پاک و پاکیزہ کر، گشادہ کر، پھر دیکھ عطا خدا کیسے ہوتی ہے۔ تبھی فرمایا خلوص دل سے حسین کو سلام کرو، خدا زیارت حسین کا ثواب دیتا ہے۔ نشانی یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرا آنسو ہے، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند و السلام علی وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو زینب کی اسیری پہ، آج شب جمعہ ہے، دعا کرے خدایا ہمیں گناہوں کی اسارت سے آزاد فرما۔ آج کی رات تجھے علی کی بیٹی کی اسیری کا واسطہ، جسے دیکھ کے زین العابدین 40 سال روتے رہے۔ جب بازار شام آئے کہنے لگے بابا خیبر فتح کرنا آسان ہے، خندق فتح کرنا آسان ہے، لیکن ماں بہنوں کے ساتھ شرابی کی دربار میں جانا
بڑا مشکل ہے۔ رو رو کے کہتی تھی بابا علی جس بہن کا بھی ایک بھائی ہو اسے بھی کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، کیسے ممکن ہو اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، کوئی میرے سر سے چادر کیسے چھینے گا، ہائے غربت زینب۔ اکثر یہ جملہ کہتی تھی زینب کو دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ غیروں نے نہیں پہچانا، دکھ اس بات کا تھا زینب کو اپنوں نے نہیں پہچانا۔ میں کہوں گا بی بی زینب اپنوں کا قصور نہیں تھا، اپنوں نے کبھی نہیں سوچا کجا زینب کجا بازار کوفہ۔ ایک یتیمہ بچے تھے جسے امام حسین گھر لے کر آئے، ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، جب جوان ہوئی شام میں شادی کرا دے، ہر سال مدینے آتے تھے، کہتی تھی مولا میں اپنے شوہر کو بتاتی ہوں میرا حسین بڑا کریم ہے، مجھے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، مولا ہر سال آتی ہوں مجھے کہتا ہے پوچھنا اپنے مولا سے کب میرے گھر آئے گا، میں بڑے بڑے سفرے لگاؤں گا، میں بڑی بڑی دعوت کروں گا۔ امام حسین کو بڑا پیار آیا، کہنے لگے شیریں ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ پائے گے۔ ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانے۔ امام فرماتے شیریں تیرا قصور نہیں ہوگا، حالات بدل جائیں گے، لیکن شیرین حسین کی وصیت یاد رکھنا۔ جی میرے مولا، شیرین قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں، جب کبھی قیدی نظر آئے خاص خیال کرنا، عزادارو وقت بدلا، زینب کا لٹا ہوا قافلہ بازار میں داخل ہوا، شیرین کا شوہر بازار سے گزر رہا تھا، اس کی نگاہ ننھی سکینہ پہ پڑ گئے، زخمی گالوں پہ پڑ گئے، زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، روتا ہوا گھر گیا، کہنے لگا شیرین کہتی تھی جب کوئی قیدی نظر آئے لے کر آنا، وہ شیریں میری زندگی گزر گئی، میں نے کبھی 4 سالہ قید نہیں دیکھے۔ شیریں بڑے مظلوم قیدی کہ جلدی کرو گھر لے کر آؤ میرے مولا کی وصیت۔ مومن آگے بڑھا، قیدی بیویوں کو دعوت دے، لٹا ہوا قافلہ شیریں کے گھر میں آیا، لیکن قیامت کا منظر تھا، جسے زینب نے قرآن پڑھایا، جسے زینب نے حجاب سکھایا، اس کے سر پہ چادر تھے، لیکن ہائے علی کی بیٹے
شیریں نے جلدی جلدی سے سفرہ لگایا. قیدی بیویوں جتنا پانی پینا ہے پی لو، میں تیرے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں. قیدی بیویوں نے کہا مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، اگر اجازت ہو تیرے گھر میں ماتم کر لے، ہم بڑے مظلوم ہیں. ایک دن میں ہمارے گھر سے 18 لاشیں نکلی ہے، کسی نے ہمیں رونے نہیں دیا. کہتی ہے قیدی بیویوں میں تجھے کیوں روکوں گی، جتنا رونا ہے رو لو، یہاں اجازت کا ملنا تھا. قیدی بیویوں نے حلقہ بنایا. ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھی، بڑا درد بھرا بہن گیا، رو کے کہنے لگی اے علی اکبر کے پیاسے بابا، اے علی اکبر کے غریب بابا. اکبر کا نام سننا تھا، شیریں کا کلیجہ ہلا. کہتی ہے قیدی بی بی چپ ہو جا، یہ میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے. اللہ اکبر پہ میرے بچے قربان کرے. قیدی بیویاں بیٹھ گئے، شیریں تیرا گھر ہے، اجازت نہیں ماتم نہ کریں گے. نہیں قیدی بیویوں تمہارا دل دکھانا نہیں چاہتے، لیکن اکبر کا نام نہ لے، یہ میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے. اگر تیرے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو. یہاں بیٹی کا نام آنا تھا. پھر سے کوئی قیدی بیوی اٹھے، بیان کیا اے سکینہ کے پیاسے بابا، اے سکینہ کے غریب بابا. کہتی ہے قیدی بی بی چپ ہو جا، یہ میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے. اللہ میرے مولا کی خیر کرے. ایک مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہے. قیدی بیویوں یہ مدینے والوں کے نام ہے، تو نے مجھے بڑا رلایا، میں تجھے آخری مہلت دیتی ہوں. اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بیان کرو. عزادارو بہن کا نام آنا تھا. سب بیویاں خاموش ہو گئے. ایک مرتبہ زینب اٹھے، بڑا درد بھرا بن گیا، روکے گا اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھیا. اتنا سننا تھا شیریں سے رہا نہیں گیا، بی بی زینب کے قدموں میں گری. اے قیدی بی بی تو کون ہے، تیرا میرے حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ زینب نے سر اٹھایا، شیریں نہیں پہچانا. انا زینب بنت علی، او شیریں میں ہی زینب، او شیریں میں علی کی بیٹی، او شیریں تیرے مہمان آ گئے، او شیریں میں اجڑ گئے. قیامت کا منظر تھا. شیریں بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئی کہتی ہے قیدی بی بی عباس کہاں ہے؟ زینب شیریں کو باہر لے آئے، کٹی ہوئی گردنیں دکھائے. تیرے مولا نے وعدہ پورا کیا، یہ میرا علی اکبر، یہ میرا حسین. ایک مرتبہ شیریں کی نگاہ ایک گردن پہ پڑے جو گھوڑے کی گردن میں بندھی تھے.
بی بی یہ کس کا سر ہے؟ رو کے کہنے لگی شیری یہ میرا عباس ہے۔ بی بی سب سرنوں کے نزا پہ ہے، یہ گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ روکے کا یہ بھی نو کے نزا پہ تھا، لیکن جب نگاہ میرے کھلے سر پہ بڑھ گئے یہ زمین پہ گر جاتا تھا۔ لعنت اللہ علی